السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی کا تعلق صرف اپنے دین میں رکھا ہے. نہ مال میں کامیابی ہے، نہ کرسی میں کامیابی ہے، نہ جاہ میں کامیابی ہے، صرف دین ہے وہ آدمی کامیاب. دین نہیں ہے تو وہ آدمی ناکام. سیدھی بات ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، مختصر میں سمجھاؤں آپ کو. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو جائے، عبادات والی لائن ٹھیک ہو جائے، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو جائے، معاملات والی لائن ٹھیک ہو جائے، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو جائے. یہ 5 لائنیں ہیں، پورا دین اس کے اندر ہے. ایمانیات، اللہ کی ذات پر یقین، خدا کے خزانوں پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین، جنت حق ہے اس پر یقین، موت کے بعد اللہ کے بعد جانا ہے، جواب دینا ہے، اس پر یقین. یہ نہیں کہ مر گئے ختم ہو گئے، نہ. ایمانیات، الذین یؤمنون بالغیب، بہت اونچی چیز ہے ایمان بالغیب. جس کے بعد ایمان بالغیب نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ ہی کرتے ہیں. اسی لیے 5 لائنیں ذہن میں رکھنا. ایمانیات، ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کرواتے ہیں، چلوں میں بھیجتے ہیں، 3 چلوں کی تشکیل کرتے ہیں، مشوروں میں بلاتے ہیں، اجتماع میں بلاتے ہیں، شب گزاری میں بلاتے ہیں، پنچکوسا میں بلاتے ہیں. یہ حرکت ہے نا. مسجد و جماعت میں بٹھاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری یہ 5 لائنیں ٹھیک ہو جائے. اگر 5 لائنیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنی جو محنت کرواتے ہیں تاکہ ہماری 5 لائنیں ٹھیک ہوں. اور اللہ سے مانگو، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کی 5 لائنیں ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کو نیکی ملے گی، لیکن اللہ کے راستے کا نکلنے کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نیکی کا ملنا الگ چیز ہے، نتیجہ نکلنا الگ چیز ہے. جیسے نماز پڑھی ہم نے، جب نماز پڑھی تو یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں تو مل جائیں گی ہمیں، اور فرشتہ کہے گا کہ اس نے نماز پڑھ لی. لیکن اگر خوشی خضوع والی نماز نہیں ہے تو یہ نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اور آج اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے جو حالات ساری دنیا میں خراب ہے، کبھی سوچا کیوں خراب ہے؟ نمازوں کی بد دعائیں ہمیں مل رہی ہیں.
हमारी नमाजें हमें बद्दुआएं देती हैं। सही हदीसों में आता है कि नमाज अगर अच्छी पढ़ी, ये नमाज दुआ देगी कि अल्लाह इसे तो तरोताज़ा रख, इसे आबाद रख। और अगर सही नमाज हमने न पढ़ी तो यही नमाज सब दुआ देगी कि अल्लाह से इसे हलाक कर। सारी दुनिया के मुसलमानों को नमाजों की बद्दुआएं मिल रही है। सही हदीस है, सही हदीस है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ईमानियात, इबादात, अखलाकियात, मुआशरत, मामलात। मुआशरत का मतलब ये रहन सहन, ये कैसे रहना, मियाँ बीवी के साथ कैसे रहे, बीवी मियाँ के साथ कैसे रहे, बाप बच्चों के साथ कैसे रहे, बच्चे बाप के साथ कैसे रहे। आप अगर शादी करके किसी की लड़की लाते हो तो उसका फिर क्या हक बनता है, ये मुआशरत में आता है सब। भाई भाई के साथ कैसे रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें बताई हैं। इसलिए कहते हैं कि उलमा की मजलिस में बैठो, आपको पता चलेगा। मामलात, लेन देन के मीरास का ये मामला है। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारे यहाँ मीरास को समझता ही नहीं है। हाँ, लिखवा लेंगे, किसी का इंतकाल हो गया तो बहुत एहतमाम के साथ मुफ्ती साहब को जाएंगे, कहेंगे मुफ्ती साहब बीवी को कितना मिलेगा, तो मुफ्ती साहब कहेंगे इतना। बेटे हैं, इसको कितना मिलेगा कि इतना, बेटियों को कितना, इतना, बहनों को कितना मिलेगा कि इतना। और सारे गांव में क्या होगा, क्या अरे बहुत अल्लाह वाला आदमी है माशाअल्लाह, इसने मीरास का सब हिसाब किताब करवाया, लेकिन देता कोई नहीं है। 50 साल के बाद दूंगा, 50 साल में तो बहन भी मर जाएगी और बेटी भी मर जाएगी, इसकी मीरास नहीं कहते। हमारे सामने तो किस्से आते हैं ना, भाई मैं तो जग पीर हूं ना, आप समझते हो ना, जग पीर, सारे दुनिया हमसे मुंसलिक है, वो हमारे सबकों की वजह से नहीं। ये अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हो आप। अरबों में हमने देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक जहां बकरी में दफन किया वहीं काजी आता है बकरी में, और वहीं पर वो जो खड़े खड़े हिसाब करते हैं, खड़े खड़े, बैठते भी नहीं, खड़े खड़े। भाई इतनी फैक्ट्रियां हैं, उसमें जो है वो लोग अपनी बच्चियों का आमतौर से नाम लैला रखते हैं कि फलानी लैला का इतना, फलानी लैला का इतना, फलानी का इतना, फलानी का इतना, और ये फरमाया कि भाई कल से फैक्ट्री बंद, क्या कल से फैक्ट्री बंद, सबको चुका दो भाई। और हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद करता है कोई? मैं मेहंदी वाली मस्जिद में बैठा हुआ था और एक हमारी मुमनोड़ी है और कहा कि मौलवी की बात कर रही थी। तो मेरे साथी ने कहा तो है आपकी बिरादरी की कोई लड़की है तो बात करना चाहती है। मैंने कहा मैं तो किसी से बात करता नहीं, अब बुढ़ापे की वजह से तो निकलना भी मुश्किल ना। मौलवी साहब अर्जेंट बात कर रही थी तबार आप बुझ पड़ते। अच्छा चलो बाहर निकल गए, बाहर जब पर्दे के साथ तो उसने कहा मौलवी साहब मैं एक मसलो पूछवा आई हूँ, मारा बाबा ने इंतकाल थी जा 25 वर्ष थी गया। कितने वर्ष भाई? और 25 साल से अब तक जो है हिसाब से किया भाइयों ने, भाई इतना है, लेकिन ये पैसा मुझे दिया नहीं। और ये कहते हैं कि भाई पैसा अवश्य इतना न धंधा पर धंधा करे जिसे तो आओ गुरु से बकाए। बच्ची पूछ रही है, चूँकि हमारे मुतालिक में से थे ये। अब गांव का नाम तो मुझे याद रहा नहीं, चूँकि मैं अपने इलाके के नक्शे से इतना वाकिफ नहीं हूँ कि कौन सा गांव कहाँ है, कौन सा गांव का है। मदीना की गली गली से वाकिफ हूँ कि वहाँ अरबों को भी रास्ता बता दूँ, यहाँ चल, यहाँ चल, यहाँ चल, यहाँ चल। ये हमारे इलाके से इतना वाकिफ नहीं कि कौन सा गांव का है। वो है हमारी पट्टी की, तो हमारा ताल्लुक उनके साथ क्या, वो दावत करते हैं हमारी।
کبھی اپنی فیملی کو جمع کرتے تو میں کہتے بھائی تو کہیں سوڑی سے، تو اس نے کہا فلاں، او ہو، میں نے کہا اچھا، تو کہ جنتے ایک کے پیشن ورسان آلو نا سر ارے ماگو سو اے بات نہ کرنا نہیں ہو پیشن بات نہ کر آپ سیٹ لاؤ سی مول سے وہ جو گھڑی تھا وہ یہی ہے مارا ہی بچوں نے خرچ کرو سے. تب مجھے پتا چلا کہ یہ خالی کاغذ پر حساب کتاب ہوتا ہے، دینے لینے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو اللہ کو کیا جواب دیں گے بھائی؟ یہ نماز سے کیا کام آئے گی؟ یہ تو احکامات ہیں ہماری شریعت کے بڑے احکامات میں سے یہ احکامات ہیں، معافی نہیں ہے. اتنا بڑا حکم ہے کہ نماز کے بارے میں تو اللہ نے صرف قرآن میں اتنا کہا نماز پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو. یہ اللہ نے نہیں کہا، تو حضور نے بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. روزہ رکھو، کیسے رکھو، کیا کرو، یہ ساری ترتیب حدیث سمجھے گی. حج کرو کہ تفصیل حدیث سے بتائی. لیکن میراث کے بارے میں ایسا نہیں ہوا. میراث کے بارے میں اللہ نے حساب کر کے بھیج دیا، ڈائریکٹ اللہ نے حساب کیا ہے. اور اللہ تو عالم الغیب ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ آ رہا ہے بجا ڈنڈی مارشی ہونا اندر، تو اللہ نے حساب کر کے نکلی تو اسے ڈنڈی مارچو. اب کیا ڈنڈی مارو گے؟ اللہ نے حساب کر کے بھیج دیا. بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، اسے ٹھیک کرو. اور یہ اپنے دل کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ بھی ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے حلیے اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھو کہ ہم کیسے ہیں. اور وہ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ خود کا حکم ہے. جب 50 برس کی ہماری عمر تھی جی، ہماری سوڑیوں موتی تھی جی، ہمارا وہ آئی انجیت تک واجی نے میرا سن تھا جی ان ماگو سے سونے رہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ شادی میں خرچ کر لیتے ہیں کہ محمد والی دن اللہ محمد کیا ہے میرے شریعت میں کچھ بھی نہیں. ان چیزوں میں تو ملیشیا اور عرب فوراً تاکہ جس کا مال ہے وہ مال لے کر اپنا کام کرنا شروع ہو جائے. بڑے بڑے ان کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے مالدار ہوتے ہیں. ان کا امر اللہ، ان کو اللہ کی بات پر یقین ہے. ہمیں اللہ کی بات پر یقین نہیں، ہم تقریر کرنا سیکھیں. ہم نقلی ہے، نقلی. ان کو اللہ کی بات پر یقین ہے. کوئی بات ان کو وہ فوراً لبے. حدیث سنا دو، قرآن سنا دو، وہ ایک بار بحث نہیں کریں گے. ہم حج کرتے ہیں عربوں کے ساتھ. تو جو شاہی ڈرائیور ہے ایک علی لہیانی ہے، یہ شاہی ڈرائیور ہے. شاہی ڈرائیور کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے عمرا اور ان کو حج کے لیے وہ حج کراتا ہے. لیکن ہمارا جب حج ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھ دیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو حج نہیں کراؤں گا، میں شیخ یونس کو حج کراؤں گا. وہ میرا میں حج کراتا ہے. وہ تو ایک مرتبہ ہم نے حج کیا سب نے، اس میں اللہ یا نہیں ہے سارے. میں بتا رہا ہوں ان کا ایمان، اللہ کرے یہ ایمان ہمارے اندر بھی ہو. ہمارے پاس تو ہے کہ جتنے بڑوں دعوت ہے کیا آپ کی حلال نو آوے کیا حرام نو آوے نہیں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بڑی زمین تھی مکہ مکرمہ میں، لاہیانی خاندانی تھی. تو ابراہیم لاہیانی، علی لاہیانی، یہ دونوں کے دونوں جو ہے لڑ پڑے. مینا والے دن میں عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، اب یہاں آئے ہیں رمی بیمار کے لیے جانا ہے. یہ دونوں کے دونوں جو ہے حرام کی حالت میں لڑ پڑے. میں خیمے میں، جب میں خیمے میں تو میں نے دیکھا بھی یہ لڑائی کی آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا. میں باہر نکلا، جب باہر نکلا تو ابراہیم لاہیانی اور علی لاہیانی یہ دونوں کو دونوں لڑ رہے ہیں. ان کی عورتیں بھی پیچھے بیٹھی ہیں،
وہ بھی کچھ ان کو کہہ رہی ہے، سارا مسئلہ چل رہا۔ تو آج تو ابراہیم لاہیانی کہہ رہا تھا، اے علی سن، میں جو ہے نا رمیہ جمار پر جاؤں گا تو شیطان کو کنکر تو بعد میں ماروں گا، لیکن تو بڑا شیطان ہے، تجھے پہلے کنکر ماروں گا۔ یہ ابراہیم لاہیانی کہہ رہا تھا، اور علی لاہیانی جواب میں کیا کہہ رہا تھا، ارے وہاں تو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، میں تجھے 15 کنکر ماروں گا۔ یہ بھی کوئی چھوٹا شیطان نہیں، یہ لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کہ ایک زمین ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، میرے پاس کاغذات ہے، حکومت نے مجھے دی ہے۔ شاہی ڈرائیور تھا نا، کہ یہ لوگ شاہی ڈرائیوروں کو ہدیہ دیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ بھی شاہی ڈرائیور ہمارے یہاں کام کیا ہے، اس نے کوئی زمین دے دی، کوئی یہ دے دی، کوئی ایسا پلاٹ دے دیتے ہیں فری کے اندر۔ اور ابراہیم لاہیانی کہہ رہا ہے کہ میرا بھی حق ہے، تیرا حق کہاں سے؟ تو شاہی ڈرائیور تھوڑی ہے۔ تو ابراہیم لاہیانی کہنے لگا میں شاہی ڈرائیور نہیں ہوں، لیکن وزارت داخلہ میں کام کیا ہے میں نے، وہی تو اچھا کا کام ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے، لیکن تجھے اکیلے کو تھوڑے دیا، جب سگنیچر ہو رہے تھے تو میں بھی تھا، تو بھی تھا، یہ لڑائی تھی۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ حل کرنا ہے کہ لڑنا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایسے آپ کے فیصلہ کرو، زمین ہے کروڑوں کی۔ تو میں نے پھر ایک حدیث سنائی، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ الحدیث رواہ ابو داود وقال حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث سنائی۔ میں نے کہا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے اپنے حق کو معاف کر دے۔ حق ہے، معاف کر دیا، لڑائی نہ ہو سکتی۔ یہ حدیث میں نے سنائی تو انہوں نے دونوں نے کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم لاہیانی کہہ رہا ہے میرا حق معاف، علی لاہیانی کہہ رہا ہے میرا حق معاف۔ یہ کاغذ ہے، آپ جو لکھو گا منظور کریں گے۔ ہے ہندوستان میں ایسے لوگ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ہندی کی چندی۔ ایک مفتی نے اگر فتویٰ دیا اپنے دل کا، اب ہمارے مزاج کا نہیں، دوسرے مفتی کو بتا دیں، کہاں گیا ایمان؟ خواب و خسرہ کہ یہی آدمی ہے جو ہلاک ہو گیا، حشر کے میدان میں فقیر بن کے اٹھے گا۔ حشر کا میدان تو آنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ پوچھیں گے آنکھیں وہ آنکھیں ڈال کر۔ ہم جب مر کر جائیں گے قبر میں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کون تھا؟ فرشتے سوال کریں گے، ہم کہیں گے فرشتے ذرا ابھارو منہ امیر صاحب بولاؤ نکالے، مار مسجدہ جماعت تو ساتھیوں نے ذرا بولاؤ نہ بہنا، ذرا مار بیڑی نے بولاؤ نہ، تبھی جواب آلو بھائی آپ کیا کر کے آئے بتاؤ۔ اور یہ ہونا ہے، چھٹکارا نہیں ہے، یعنی سمجھنا نہیں کہ موت آتی ہے ہم یہ کر لیں گے، نہ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ایسا غفور الرحیم نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون اندر کی چالاکیاں کرتا ہے۔ تو دونوں وہ کاغذات پھینک رہے ہیں میرے سامنے اور وہ دونوں کاغذات پھینک رہے ہیں۔ تو عبداللہ لاہیانی ان کا بڑا ہے، عبداللہ لاہیانی صاحب کا بڑا رئیس جسے کہتے ہیں امیر اس خاندان کا۔ تو عبداللہ لاہیانی سے میں نے کہا بھائی یہ کاغذات کیا کر، وہ ابراہیم لاہیانی اور علی لاہیانی آئے، یہ کہا شیخ ہمیں زمین نہیں چاہیے، یہ زمین آپ کو ہدیہ۔ مجھے کہہ رہا ہے ارے میں زمین کیا کروں گا بھائی، میں ہندوستانی مکہ کی زمین کیا کروں گا؟ ابھی گاؤں میں کوئی زمین ملے تو ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں بھی آتی ہے بات، لیکن یہاں کیا کریں گے ہم؟
کوئی بھائی نہیں چاہیے بھائی یہ تیری زمین، اس کا فیصلہ کرو۔ میں نے عبداللہ لایانی سے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ بولے ان کی عورتوں سے پوچھو۔ تو جوری، ہوری، موری ایسے ان کے نام ہے جوری۔ تو میں نے کہا جوری ایش رائق، جوری اس کے عبداللہ لایانی کی، وہ ابراہیم لایانی کی بیوی کا نام ہے، اور کہ جوری ایش رائق۔ تو اس نے کہا اعلیٰ فیصلتک، آپ جو فیصلہ کرو منظور۔ تو اللہ اللہ کر کے وہ فیصلہ کیا، دونوں کو دونوں تیار ہو گئے، پھر دونوں نے معانقہ کیا اور سگنیچر۔ یعنی آگے بیٹھنے کے اندر اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے 2 گھنٹے میں کورٹ، یہاں ہار گئے تو بڑے کورٹ، یہاں ہار گئے سپریم کورٹ، اسی میں ملک الموت آ جاتا ہے اور اٹھا کے لے چلتا ہے، جاؤ۔ قیامت کا دن آنا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب سے بڑا بھاری دن حشر کا میدان ہے، سب سے بڑا بھاری دن۔ نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، ہم نے کیا کیا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، لکھ رہے ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، بہت فاسقوں نے، زانیوں نے یہ آیت پڑھ کر، یہ آیت سن کر توبہ کر دی۔ علم یعلم بان اللہ یرا، سان فرانسسکو میں ہم تھے تو وہاں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا، سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے کیلیفورنیا میں، اس کا نام ہے سان فرانسسکو۔ ایک جگہ پر ہم تھے تو وہاں پر مسجد نما کوئی چیز بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ مسجد نما کوئی چیز ہے، مینارہ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ قریب گئے تو اندر وہ لکھا ہوا تھا ادخلوها بسلام آمینین، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا علم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے اندر جاؤ، کیا ہے؟ تو اندر وہ شراب خانہ تھا، کسی نے بنائی تھی مسجد، پہلے بنائی ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، سنبھالنے والا نہیں تھا، تو کسی نے قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے اسے شراب خانہ بنا دیا۔ بعد میں جو ہے ساتھیوں سے میں نے کہا، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نا دعوت کے کام کے، بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کام کرو تو تہ تک پہنچ کر، میں نے کہا بھائی یار تم اس کو جو ہے آزاد کراؤ، کاغذات نکالو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ٹھاک کرو۔ تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ شراب خانہ، کئی مسلمان جو شراب پینے کے لیے آتے ہیں جملہ دیکھتے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہیں سے توبہ کر کے لوٹ جاتے، اب نہیں آئیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، ایمانیات والی لائن ہماری ٹھیک ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حشر کا میدان بڑا خطرناک۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک زلزلہ ہے۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، زمینیں ہلتی ہیں، لیکن حشر کا میدان میں جو زلزلہ آئے گا زمین بھی ہلے گی اور آسمان بھی ہلے گا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان یوں یوں حرکت کرے گا، تارے یوں حرکت کریں گے، سورج حرکت کرے گا، ہلے گا، تو کہاں جائے گا آدمی؟ اچانک آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا،
فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. اور قیامت جو ہے نا لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن میں ہے نا 9 پارے کے اندر، اچانک آئی گی. موت بھی اچانک آئی گی، پوچھ کے نہیں آئی گی کہ میں آؤں کہ نہ آؤں. اچانک. قیامت بھی اچانک. حدیثوں میں آتا ہے کپڑے کے بازار میں آدمی جو ہے خرید و فروخت کر رہا ہوگا اور جو تاجر ہے وہ کپڑا دکھا رہا ہوگا، یہ کپڑا یہ کپڑا یہ کپڑا، اور موت آ جائے اور اچانک قیامت آ جائے. بتاؤ اب کیا کرے گا آدمی؟ اس لیے جو حقوق ہے اللہ کے بندوں کے اسے ادا کرو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ برابر جو ہے سفر کرتے تھے مکہ مدینہ کا. اللہ نے انہیں مال دیا تھا تو کچھ مہینے تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں ان کے لگتے تھے عبداللہ ابن مبارک کے، اور کچھ مہینے ان کے لگتے تھے مکہ مدینہ کے اندر حرمین شریفین میں. راستے میں ایک جگہ آتی ہے شام میں، ٹھنڈی جگہ کشمیر ہے وہاں کا، تو عبداللہ بن مبارک وہاں ذرا زیادہ قیام کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اپنے کتابیں لکھنا یہ کرنا وہ کام بھی کرتے تھے. چونکہ بڑے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا. عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. تو ان کو جو ہے کوئی چیز لکھنی تھی، قلم ان کے پاس تھی نہیں، یا تھی لیکن گم ہو گئی، گر گئی. اپنے شاگرد نے کہا بھائی قلم دے دے مجھے. شاگرد نے قلم دی، وہ اپنا کام کرنا شروع کیا. اسی قلم کو لے کر یہ حرمین شریف چلے گئے، بھول گئے واپس دینا. اسی قلم کو لے کر یہ واپس خراسان پہنچ گئے اور وہ بھول گئے. خراسان جب پہنچے گھر میں داخل ہونے والے تھے کہ وہ قلم نہیں یاد آئی. وہ ہو میں نے قلم لی ہے میرے شاگرد سے، میں اس کو دینا بھول گیا. علماء نے لکھا ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہیں سے واپس ہو گئے شام کی طرف 1500 کلومیٹر، اور وہاں گئے. وہاں جا کر قلم دی اور کہا بھائی دیر ہو گئی، معاف کرنا میں بھول گیا تھا. شاگرد نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا بیٹا ہوں. کبھی بیٹا نہیں، حشر کا میدان میں مجھے پتا نہیں اس کے بدلے میں کتنی نمازیں دینی پڑتی. اس لیے ہیرا پھیری والی زندگی نہیں، اخلاق ہمارے بہت اونچے ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو ماشاء اللہ. خالد ابن ولید یہی وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں بہت عورتیں بیوائی ہوئی، بہت بچے یتیم ہوئے. سارا مدینہ جانتا تھا کہ بڑا خراب آدمی ہے، سارا مدینہ جانتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طواف کر رہے حضور عمرے کے قضا میں، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں ولید ابن ولید کو. ولید ابن ولید جو ہے یہ خالد ابن ولید کے بھائی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے یہ نظر ڈال رہے ہیں کہ کون کون کھڑے ہیں. آپ پہچانتے تھے فلاں نے ستایا، فلاں نے ستایا، فلاں نے ستایا، فلاں نے ستایا. تو چلتے چلتے طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پر پہنچے یا ملتزم پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن ولید سے کہا این اخوک خالد ابن الولید. ارے ولید تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ مجمع میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے خالد بن ولید. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا مکہ یہ مدینہ والے جب تک مکہ میں رہیں گے خالد مکہ میں نہیں آئے گا. یہ لوگ سب بھاگ جائیں گے یہاں سے، پھر میں مکہ میں آؤں گا. قسم کھائی تھی انہوں نے. اتنا خطرناک آدمی. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں این اخوک خالد بن الولید، تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ ولید بن ولید نے کہا کہ حضرت اللہ اسے لائے گا، آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہم آتی بھی، اے اللہ خالد ابن ولید کو لے آ. اور ایک جملہ کہا اگر خالد ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کو بہت آگے بڑھائیں، اللہ اس سے بہت کام لے گا. ہے مشرک، ابھی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنے. تو ولید ابن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ کیا 3 دن ٹھہرے، مکہ والوں نے کہا کہ نکلو، تو یہ ولید ابن ولید جو تھے یہ سیدھے خالد ابن ولید کے گھر پر گئے اور کہا بھابھی میرا بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا جب تک تم مکہ میں رہو گے تمہارا بھائی مکہ میں نہیں آئے گا، وہ بھاگ گیا ہے۔ تو باہر بیٹھ کر ولید ابن ولید نے خط لکھا، باہر بیٹھ کر، خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے تھے اور یہ کہا اگر خالد ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اتنا خط پردے کے پیچھے سے دروازے کے اندر داخل کر کے ولید ابن ولید آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے مدینہ منورہ۔ خالد ابن ولید آئے تو ان کی بیوی نے کہا تمہارے بھائی ولید آئے تھے اور یہ خط دے گئے ہیں۔ بس خط جو دیکھا خالد ابن ولید نے، خط دیکھتے ہی ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ میں نے اتنا برا کیا ان کے ساتھ اور یہ میرے ساتھ اتنا احسان کر رہے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں اخلاق۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، اگر بیوی سے ذرا بھی انبن ہو جائے نا، تھوڑی بھی نمک زیادہ پڑ گیا کچھ اندر، وہی مڑی سے اوپر مت مل جائے۔ مجھے تو مزہ اس وقت آیا، میں حرم شریف میں حرم جا رہا تھا، ایک ممنوع اور ایک مومن، دونوں کو دونوں لڑتے لڑتے میرے آگے جا رہے تھے، تو مت کر دے، تو مت کر دے، منہ نہیں کرو تمہیں مت کر دو، بکری کے پاس سے۔ اور اتفاق تھا کہ وہ دونوں کو دونوں جو ہے وہ جا رہے دونوں، وہ تو گول مرکز پہچان جاتے ہیں کہ ممنوع نہیں ہے یہ۔ وہ بیچاری عورت کہہ رہی ہے مدینہ میں نبی صاحب نے قریب لڑاؤ نہ جوئے، ارے کن یہ بلے لڑاؤ سے کو تو مون کی نہ پھر، اور زور زور سے ایرانی قافلہ بھی تھا، میں حرم میں جا رہا تھا اپنے پیدل آہستہ آہستہ، تو میں قریب جا کر میں نے کہا السلام علیکم، ہو وعلیکم السلام وعلیکم السلام، مول صاحب چلتے ہوئے گدوا لڑو مت، نبی صاحب نے جگہ سے لا تصویر اور دوسری بڑھتا رہے، بیچارے شرمندہ ہوئے۔ یہ نہیں، اخلاق برتو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے خالد بن ولید کے ساتھ۔ تو خالد بن ولید وہ خط لے کر حرم میں آئے اور حرم میں آ کر کعبے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، تو نے کیا ارادہ کیا، اے اللہ مجھے بتا تو نے کیا ارادہ کیا۔ رات رات بھر روتے تھے، رات رات بھر صرف خط دیکھتے تھے اور روتے تھے خالد بن ولید۔ تو خالد بن ولید تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کہا میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، چلو صفوان ابن امیہ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ چودھری تھا صفوان ابن امیہ، صفوان ابن امیہ یعنی رشیا، طاقت بہت تھی اس کے پاس، ہتھیار بہت تھی صفوان ابن امیہ کے پاس۔ اکرمہ ابن ابی جہل یعنی امریکہ، وہاں مال بہت تھا، تو پہلے رشیا والے کے پاس گئے سمجھانے کے لیے، کہہ رہا میں بہت ہتھیار تھے صفوان ابن امیہ کے پاس بہت، اور جا کر کہا بھائی صفوان مسلمان تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت حالات ہیں، دیکھو ہم ہار گئے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں کہ مدینہ چلیں اپن۔ صفوان نے کہا کہ اگر تو نے مدینہ کی بات کی تو یہ قتل کر دوں گا۔ تو خالد بن ولید نے ٹون بدلا، نانا میں دیکھ رہا تھا تم اپنے دھرم پہ مضبوط ہو کے نہیں ہو، جان چھوٹی۔ خالد بن ولید کہا میری جان چھوٹی۔ اب 2 دن کے بعد صفوان تو خیر اس نے منع کر دیا، بعد میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب آئے اکرمہ کے پاس، بھائی اکرمہ بہت حالات ہیں ہم پر، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ سکتے ہیں اور کبھی بھی یہاں پر جو ہے یہ قبضہ ہو سکتا ہے، اپن جا کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر بالکل اگر بات کی تو قتل کرو گا، تو وہاں پر بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں میں تو خالی تیرا امتحان لے رہا تھا، تو پکا ہے کہ نہیں۔ لیکن خالد بن ولید کے دل میں یہ بات تھی، ایک بات یاد رکھنا، اگر دل میں خیر ہے تو اللہ آپ کو خیر دے گا،
اور اگر دل میں خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر نہیں دے گا. یہ تو قرآن میں ہے. اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. خیر ہے دل میں تو اللہ خیر دے گا. حضرت خدیجہ کہتی تھی میرے دل میں خیر تھی. حضرت خدیجہ کہتی تھی میں جوان تھی, مجھے شوہر کی ضرورت تھی, مالدار تھی, خوبصورت تھی, سارا مکہ جو ہے میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجتے تھے, لیکن میں نے میرا معاملہ اللہ کو سونپا. اے اللہ, میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں, تو مجھے چھانٹ کر دے, تو دے. میں تو یہ بیٹھی ہوں, میں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گی. حالانکہ شرک ہے, خدیجہ مشرکہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتی بھی نہیں تھی, یا کرتی بھی نہیں تھی. بس اتنا ہے کہ محمد نامی کوئی آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت بھی نہیں ملی تھی, اتنے معروف نہیں ہوئے تھے. لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ اللہ میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں, میرا دل پاک صاف ہے. مکہ والے, قریش, قرب و جوار کی بستی والے, بڑے بڑے چودھری یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ نکاح کا, لیکن اے اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے, اے اللہ تو دے, اے اللہ تو دے. کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتی تھی. تو اللہ نے کیسا نظام چلایا؟ آپ کی عمر ہوئی 23 سال کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو طالب کے گھر میں کھانا پینا تھا نہیں, غریب تھے. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے, 2 مسلمان 2 غیر مسلم. تو ابو طالب نے اور ان کی بیوی کی فاطمہ اسد دیا ابو طالب کی. ان دونوں نے بلا کر حضور سے کہا بیٹا محمد ایک بات کرنی ہے پرائیویٹ. حضور کی تعلیم میں تھے کہ کرو. یہ کہا دیکھو تمہاری عمر ہو گئی بڑی, گھر خرچہ, کوئی دھندا بندہ کرو تاکہ پیسہ گھر میں آئے. آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ چچا چچی مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں, اگر کہو تو مکہ والوں کے بکریاں چراؤں, یا کہیں کوئی بوجھ اٹھانا ہو تو بوجھ اٹھاؤں, مزدوری کروں کہیں. تو ابو طالب نے کہا خدیجہ ہے نا, خدیجہ یہ لوگوں کو پیسہ دیتی ہے تجارت کے لیے, تو تم بھی جاؤ پیسہ لو, دھندا کرو تاکہ گھر خرچے کر لے اپنا. دادا تو چلے گئے, عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک, دیکھو خیر, میں خیر سمجھا رہا ہوں, یہ جملہ یاد رکھنا, اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا. خالد بن ولید کہتے تھے میرے دل میں خیر تھی, چوری نہیں تھی, دل میرا سلیم, تو اللہ نے مجھے خیر دی, اسلام بھی دیا, اور اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھ سے بڑا کام بھی لیا. یہ معاملہ ہوا تو خدیجہ کے ساتھ, یہ معاملہ ہوا تو سودا کے ساتھ. حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی, ان کا دوسرا قصہ ہوا. تو حضرت یعنی ابو طالب نے کہا فاطمہ اسدیہ نے کہا, یہ فاطمہ اسدیہ جو ہے یہ ابو طالب کی بیوی. یعنی کیا تھا معاملہ کہ ان کے گھر میں 2 فاطمائیں ہوئی, بہو بھی فاطمہ اور حضرت علی کی والدہ بھی فاطمہ. حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا حضرت علی کا. جس گھر میں 2 فاطمہ ہوں گی نا اس میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. الحمدہ کے نام. ہاں, کسی زمانے میں فاطمہ نام بہت رکھتے تھے. ایک لڑکی پیدا ہوئی فاطمہ اول, دوسری لڑکی پیدا ہوئی فاطمہ قوم, تیسری لڑکی پیدا ہوئی فاطمہ قوم. ہمارے مفتی سید العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے رائمنڈ میں, ان کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی. تو ان کے جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کا نام یوسف, یوسف اول, یوسف دو, یوسف سو, یوسف چاروں, سب کا نام یوسف, کہ ان سے محبت تھی. تو ابو طالب نے کیا کہا, پیسہ لینے کے لیے جاؤ, بات کرو وہاں جا کر. تو حضرت خدیجہ جو ہے رئیسہ تھی,
ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی، سامنے لائن لگتی تھی، کوئی بھی ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا تھا، تھیلیاں پڑی رہتی تھی دینار درہم کی، وہ تھیلی اٹھا کے دے دیتی تھی، جاؤ دھندا کرو، سب کو دیتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، یہ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ دل کا خیر، دل میں میل نہیں۔ اور شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں، شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں۔ دل کی دو قسمیں ہیں، ایک دل اسے کہتے ہیں قلب سلیم، اور ایک دل اسے کہتے ہیں قلب سقیم۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، نہ حسد، نہ کینہ، نہ غصہ، نہ کپٹ، نہ کسی کے بارے میں برائی، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کا دل پاک صاف ہوگا اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اور قلب سقیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہو، آ ڈوہو ٹھیک نہ تھا، آ بیڑی ٹھیک نہ تھا، آ پینی سوڑی ٹھیک نہ تھا، آ پارٹنر ٹھیک نہ تھا، کچرا۔ تو اتفاق العلماء، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں نیکیاں ملے گی، جیسے مغرب کی نماز ہم نے پڑھی دل کے اندر کچرا رکھ کر، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ نماز ہو گئی، یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا، نیکیاں مل گئی، لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا، نماز قبول نہیں کریں گے ہم، کہ ہمارا نظام ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ مجھے قلب سلیم دینا۔ قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم والا یہ آگے بڑھتا ہے، قلب سقیم والا یہ اٹکتا ہے، پیچھے آتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ خدیجہ کہتی تھی میرا دل قلب سلیم تھا، ایمان نہیں تھا، ایمان تو ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو نبوت ملی تھی کب؟ جب 40 سال کی عمر میں، یا تو 23-24 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے فقیری کا پیالہ لے کر لائن میں کھڑے ہو گئے انٹرویو دینے کے لیے۔ جہاں انٹرویو دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو خدیجہ نے دیکھا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، اس کی ایک سہیلی تھی، اس کا سہیلی تو نہیں سیکرٹری تھی اس کی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ وہ نفیسہ سے کہا کہ وہ نفیسہ، وہ جو لڑکا کھڑا ہے پیچھے پیچھے ایک دم پیچھے، اسے بلا لا۔ پیشہ نے دیکھ کر سمجھ گئی کہ تو خدیجہ، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں، یہ شعر ہے نا، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ یہی حال تھا حضرت عمر کا، یہی حال تھا وغیرہ میں شعبہ کا، اور یہی حال تھا حضرت خدیجہ کا۔ لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو کھڑا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بٹھایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہاں قریش، عبد المطلب کے پوتے ہوتے۔ ہاں تو کیوں آئے ہو آپ؟ اگر خدیجہ پوچھ رہی، یہ کہا کہ کچھ پیسے ملے تو میں بھی دھندا کروں۔ اچھا، نفیسہ کو بلایا اور کان میں کہا کہ اس کی انکوائری کری، لڑکا کیسا ہے۔ عورتوں تو ماہر ہوتی ہیں ان باتوں میں، کسی کی بھی اگر انکوائری کرنے تو عورتوں سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈاٹا آ جائے گا، آووں سے، آگی سے، اوم سے، تین سے۔ یہ نفیسہ کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو گئی مکتب میں مل جائے گا، اور جا کر آئی اور پھر ایک جملہ کہا کان میں، ھذا شریف ابن شریف، اتنا جملہ کہا۔ کیا کہا؟ ھذا شریف ابن شریف۔ دل میں خیر ہے خدیجہ کے، اللہ نظام چلا رہا ہے۔
اسی لیے قرآن میں کہا گیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لا یعلمون اے لا یعقلون، مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جانتے بھی نہیں ہیں. حضرت خدیجہ نے پیسے بھی دیے، حضرت خدیجہ نے ساتھ میں غلام بھی کیا، اور غلام کو کہا کہ دیکھ تو جا پورے سفر میں جو ہے دیکھتے رہنا یہ لڑکا کیسا ہے. پورا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے طریقے سے ہوا. شام کا 23 سال کی عمر تھی یا 24 سال کی عمر تھی. وہ جو تھا نا غلام، وہ تو لڑائی کرتا تھا سب سے، حضور کسی سے لڑتے نہیں تھے. جب وہ بہت لڑائی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے، بھائی لڑ مت، تو تیرا جو بھی حساب کتاب ہے میں میرے نفع میں سے دے دوں گا تجھ کو. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو ٹینشن مت لے. جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، کتنی عزت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. گھر میں بلایا، اکرام کیا، بیٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے حساب کیا، وہ غلام سے حساب نہیں کروایا. پوٹلیاں بنائی، پوٹلیاں سمجھے، ایک پوٹلی حضرت خدیجہ کی، راس المال، راس المال سمجھتے ہو نا، موڑی. دوسری پوٹلی بھی حضرت خدیجہ کی، یعنی ان کا نفع. 2 پوٹلیاں ہوگی، ایک پوٹلی وہ غلام کی، اور پھر دوسری پوٹلی وہ جو حضور نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں تجھے ادا کر دوں گا تو ٹینشن مت لے، وہ دوسری پوٹلی بھی اس غلام کی، اور ایک پوٹلی اپنی نفع کی. ایسے 5 پوٹلیاں بنائی. ایک پوٹلی راس المال کی، ایک پوٹلی میں لفافہ کہوں زیادہ سمجھ میں پوٹلی اس لیے کہتا ہوں کہ دینار درہم ہوتے تھے. ہماری طرح یہ کرنسی تو نہیں ہوتی تھے کاغذ کی. یہ جو کاغذ کے روپیے ہیں نا، یہ شرعی پیسے نہیں ہیں. شرعی پیسے تو سونا چاندی، یہ تو سب دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دجالی فتنے. شرعی پیسے ذهب فضہ، اس میں پوٹلی کا جملہ کہتا ہوں. تو خدیجہ کو دیا، اور اس کا بھی اجازت. خدیجہ نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کی موڑی ہے، یہ آپ کا نفع ہے. اس کو 2 کیوں دیے؟ یہ کہا یہ اس کا نفع ہے، لیکن لڑتا بہت تھا وہاں پر. میں نے کہا تو لڑ مت، میرے نفع میں سے تو اس کو دے دوں گا، یہ اس کا. اور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا نفع. میں جا کر آیا، ماشاء اللہ. اب جب خیر چل رہی، دل میں خیر ہے نا، آج دل میں آج جو ہے یہ بات لے کر اٹھو کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھنی. کوئی اپنے کو تکلیف دے تو اس کو معاف کر دو. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آتا تھا. تو عمر ابن عبدالعزیز کے بعد شاہی حکیم آیا. شاہی حکیم نے نفس دیکھا تو شاہی حکیم نے کہا کہ حضرت کتنے دنوں سے بخار ہے؟ کہا 2 مہینے سے مجھے بخار آ رہا ہے. شاہی حکیم نے کہا کہ آپ کے پیٹ کی ساری انتڑیاں کٹ کے ختم ہو گئی ہیں، اور آپ 1 ہفتے کے مہمان ہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. ارے کیوں؟ کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا ہے. مجھے زہر؟ کس نے دیا ہوگا مجھے زہر؟ یہ تو ہمیں پتا نہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے غلام کو بلایا جو خاص خادم تھا. یہ جو خاص خادم ہوتے ہیں نا، یہ ابلیس سے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر دیندار نہ ہو نا تو وہ سامنے والے کو وٹ لگا دیتے ہیں، وٹ. تو وہ خاص خادم تھا اور ساتھ رہتا تھا. اس کی نیت خراب ہوئی، لوگوں نے اسے بلایا، بھائی تو عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، تو ہمارا ایک کام کر دینا بھائی. کہ کیا کام ہے؟ کھانا تو پکاتا ہے؟ ہاں بھائی میں پکاتا ہوں. بولے زہر ڈال دینا اس میں، اور یہ 2000 دینار تجھ کو دیں گے ہم. 2000 دینار کا مطلب 2000 سونے کے سکے. وہ لالچ میں آ گیا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا
بھائی تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی دیکھ سچ بول دے تاکہ میں میرے آخرت کی تیاری کروں، وصیت نامہ لکھ دوں، آخرت کی تیاری کروں۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کتنے پیسے ملے؟ نے کہا 2000 دینار۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے صرف ایک جملہ کہا، میری قیمت تو نے 2000 دینار لگائی، میری قیمت تو نے 2000 دینار لگائی، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ لیکن خلافت راشدہ کی جھلک تھی نا عمر ابن عبدالعزیز کی، اور بہت اسلام پھیل رہا تھا، بہت عادل انصاف کے ساتھ۔ تو خاموش رہا۔ اب عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ سن، تو نے یہ کام کیا ہے، میں تو مرنے والا ہوں، لیکن تو ٹینشن مت لینا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ آج دنیا میں مثال ہے، ایک بات تو یہ کہی میں نے تجھے معاف کر دیا، دوسری بات کہ تجھے جانا ہے اپنے گاؤں میں، تو جلدی سے گاؤں میں چلا جا، لوگوں کو پتہ چلے گا باہر کہ تو نے زہر دیا ہے تو کوئی تجھے چھوڑے گا نہیں، سب قتل کر دیں گے تجھے، مل کر بوٹی بوٹی نکال لیں گے تیری، تو جلدی سے بھاگ جائے یہاں سے، اور مہینے کا اس مہینے کا پگار بھی لیتا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب نکلنے لگا، او بھائی یہاں، او غلام یہاں، وہ 2000 دینار کہاں ہیں؟ بولے چھپا کے رکھے ہیں، وہ تو مجھے دے جا، کیونکہ مسلمانوں کا حق ہے، تو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دوں گا میں، وہ یہاں دے دے، باقی تو چلا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ نہ قیامت کے دن کہوں گا، نہ لوگوں کے سامنے کہوں گا، بلکہ اگر کوئی بات آئی تو میں مجمع میں کہہ دوں گا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، کوئی اس کو میلی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ یہ ٹاپ قسم کے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ کام لیتا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی اسی ٹاپ قسم کی عورت تھی، تو حضور کو اللہ نے دے دیا، لو چلو۔ اب عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت اور خراب ہوئی تو غلام تو بھاگ گیا، تو بہت بخار آنے لگا، کیا رونے لگے، لوگ جمع ہوئے، بھی کیا ہوا امیر المومنین کو؟ تو لوگوں نے، ایک آدمی نے کہا ارے وہ غلام کہاں ہے؟ غلام، وہ غلام کہاں ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے آنکھیں کھولی، یوں کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اپنے مرنے سے پہلے یہ آیت پڑھی ہے عمر بن عبدالعزیز نے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ وہ غلام نے مجھے زہر دیا تھا، میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب قصاص لینے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ میں اسے معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اور پھر انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز کا۔ لیکن معاف کر دیا تھا، اس لیے کسی نے بدلہ لیا نہیں۔ آج جو اٹھو تو یہ روزانہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اور کوشش کرو کسی کے بارے میں کوئی چیز آئے جھٹک دو، رکھو مت دل کے اندر۔ حضرت خدیجہ بھی وہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا احسان دیا تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ پاک صاف لڑکا ہے۔ حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا، اے نفیسہ تو جا، چلے جا، اے غلام تو بھی چلا جا۔ اب گھر کے اندر کون ہے؟ کمرے میں صرف حضور ہے، حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا، محمد یہ میرا جو نفع ہے یہ بھی تم لے لو۔ یہ تو خوش ہو گئے، اپنا نفع تو تھا ہی، خدیجہ نے اپنا بھی دے دیا، بہت اچھا، بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا یہ موڑی بھی لے لو، اللہ حمد میں آوے سے کہنا منگو یہ موڑی بھی لے لو۔ اب اسے تو خوش ہو گئے، واہ۔ اب حضرت خدیجہ اب کن پوٹلی ہوگی حضور کے پاس، خود کا نفع، حضرت خدیجہ کا نفع، اور راس المال۔ اب حضرت خدیجہ خود کہہ رہی ہے، محمد
کیا تمہارا ارادہ شادی کرنے کا ہے؟ دیکھو خیر کیسی چلتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، کہ جوانی کی حد میں آ گیا ہوں تو مجھے بیوی کی ضرورت ہے. تو حضرت خدیجہ خود کہہ رہی ہے کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جب یہ کہا کیا خیال ہے میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے، تو حضور تو کنوارے تھے. کنوارا لڑکا ہو یا کنواری لڑکی ہو، اس کے سامنے اگر نکاح کا تذکرہ کرو وہ سرخ ہو جاتے ہیں، تھوڑے شرماتے ہیں. آج کل تو کنوارے کنواریاں کوئی شرماتی نہیں، اب تو بارڈر پار ہو گئی. کوئی کنوارا ہو رہے تو بھی غنیمت ہے، کنواری رہے تو بھی غنیمت ہے. اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو حضور ایک دم سرخ ہو گئے، شرمائی. تو خدیجہ نے کہا نہیں جواب دو، کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دیکھو جواب کتنا اچھا دیا حضور نے. الگ کنوارے ہیں، یہ کہا کہ بھائی نکاح کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ تو میں ذرا ابو طالب سے، فاطمہ صدیہ ان سے میں ذرا تھوڑا مشورہ کروں، گھر کی چیز ہے نا، میرے رشتہ داروں سے. تو خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو. چونکہ 23 سال کی عمر کی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے نا، کہ بہت خوشی ہوئی، مال زیادہ ملا، فطری چیز ہے. اور شادی بیاہ یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. پوتے کا نکاح ہو رہا ہو نا تو پر دادا بیٹھا ہوگا تو اس کی بھی خواہش ہوگی کاش یہ مجلس میری ہوتی. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے ان کا، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ کرے کرامت کرے. وہ اجتماعات میں ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی، ساتھ رہتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں بولے یونس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یونس کو لیا تو تیرا پتہ کٹنا ہوگا تو فرشتہ میرے پاس آ جائے گا، اور میرا پتہ کٹنے والا ہوگا تو فرشتہ تیرے پاس آ جائے گا. یہ کہتے تھے. وہ ایک قصہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے شروع میں جب میں نے پونا میں دعوت کا کام شروع کیا تو اتنا استقبال نہیں تھا، استدوار تھا، کوئی آگے کھانے کے پیسے نہیں، اور چنے اور پانی گزارو. امام تھا، وہ امام تھے مسجد میں، مرکز کی مسجد میں. تو مولانا پورا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ فجر سب سے زیادہ ٹینشن مجھے فجر کی نماز میں ہوتا تھا. کیوں؟ بولے وہ ایسا ہوتا تھا کہ فجر کی نماز میں نماز پڑھا کر جو یوں بیٹھوں تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، پہلی سمت کے اندر کوئی نیا آدمی تو نہیں بیٹھا. تو دیکھتا تھا کہ کونے میں ایک نیا چہرہ بیٹھا ہے، یہاں پر بھی بیچ میں بھی کوئی نیا ہے. تو مجھے ٹینشن یہ ہوتا تھا کہ یار یہ میرا ہی مہمان ہوگا اور میرے پاس چائے پلانے کے پیسے ہی نہیں ہیں. یہ مولانا یونس صاحب فرماتے تھے. اب دعا ہو گئی تو میں تو نیچے سر رکھ کر اپنا تصویر پڑھتا اور 2-3 آدمی جو سامنے آ کے بیٹھ جاتے، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت. اب حضرت کہہ رہے اور حضرت کے بعد ناشتہ کرانے کے پیسے بھی نہیں. تو کہتے پھر کہاں سے آئے تم؟ میں مالیگاؤں سے آیا ہوں. پھر آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں بمبئی سے آیا ہوں. پھر تم کہاں سے آئے؟ کہ میں احمد نگر سے آیا ہوں. آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں شولہ پور سے آیا ہوں. اچھا کیوں آئے؟ بولے بمبئی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے ساتھیوں کے اندر، وہ مشورے کے لیے آیا، اور مالیگاؤں میں بھی تھوڑا مسئلہ ہوا ہے. تو مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اچھا یہ بتاؤ تم لوگ آئے ہو تو ناشتہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضرت ناشتہ تو کریں گے، پوری رات سے سفر کر کے آئے ہیں تو ناشتہ تو کریں گے. تو مولانا فرماتے تھے کہ دیکھو تمہارے ناشتے کی سیٹنگ کر دیتا ہوں میں، میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن سیٹنگ کر دیتا ہوں، ناشتہ تمہارا ہو جائے گا. بولے آپ سیٹنگ کر دو. بولو کونے کے اندر بڑے میاں بیٹھے ہیں نا، قرآن پڑھے، داڑھی ہل رہی ہے ان کی. بڑے میاں تو ان کی داڑھی بہت ہلتی تھی کہ داڑھی ہل رہی ہے، تم صرف ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر سلام کر کے بیٹھ جاؤ، السلام علیکم. تو وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. تو تم ڈرنا مت، بیٹھنا.
اب وہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھیں گے تو وہ قرآن بند کر کے پوچھیں گے ہاں کیوں آئے ہو بھائی؟ تو صرف اتنا کہنا میں بمبئی سے آیا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو بیگم کی ضرورت ہے۔ تو بمبئی میں ایک جوان عورت ہے، مال بھی ہے اس کے پاس، بیوہ ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو میں رشتہ لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، اور تو بھی کچھ تھوڑا عدل بدل کے کہہ دینا، تو بھی عدل بدل کے کہہ دینا، تو بھی عدل بدل کے کہہ دینا، اتنا کرنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے جو سب کچھ کہتے تھے، میں بیٹھا ہوا وہاں محراب میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کیا، میں ہمارے مالے گاؤں میں بھی ایک عالمہ ہے، صحت بھی اچھی ہے، خدمت بھی کر لے گی، اور وہ جو تھا نا اپنا احمد نگر والا، اس نے کہا ہمارے یہاں سے ایک بیوہ ہے بہت اچھی ہے، 7 شوہروں کا پیسہ اس کے پاس ہے۔ کتنے شوہروں کا؟ تو بڑے بھی چپ رہو، تم جو ہے نا اشراق پڑھ لو، اپن باہر جا کے ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ تو ان کا ناشتہ ہو جاتا تھا، یہ فکر چیز ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے تھے میں نے کئی لوگوں کے ناشتے کروائے، ایک مرتبہ وہ بڑے میاں مولانا صاحب کے پاس آئے، بھائی مولانا یہ لوگ جو ہے رشتے لے کر آتے ہیں تو شادیاں تو کرواتا نہیں، ناشتے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کہتے تھے چچا میں ہی بیچتا تھا، اب تو اللہ نے مجھے مال دے دیا، اس سے میں ہی ناشتہ کرواتا ہوں۔ تو یہ نکاح کی مجلس، یہ نکاح کی بات حضور کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو گئے، کوئی بات ہے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ حضور باہر نکلے اپنی پوٹلی لے کر، تو یہ کہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئے، ابو طالب کا مکان کہاں ہے، یہ فرط مسرت خوشی میں، پھر دھیان کا ہاں یہ گلی ہے، حضور گئے وہاں گئے، او محمد آ گیا، محمد آ گیا، دھندا کر کے آیا، دھندا کر کے آیا، دھندا کر کے آیا، پیسہ دیا، غریب لوگ تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں جا کر بیٹھے، یہ کہا کہ دیکھو مجھے میں نے یہ کمایا، خدیجہ نے یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، اور چچا چچی ایک بات سنو، ایک بہت اہم بات کرتا ہوں اور کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، میں نے بیٹا بولو بولو کیا ہے؟ یہ کہا خدیجہ نے مجھ سے یہ کہا ہے محمد میرے ساتھ نکاح کرو گے؟ ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ یا ابو طالب نے جواب دیا خواب دیکھا ہوگا، اتنی بڑی عورت کہاں نکاح کرنے کی تیرے ساتھ؟ فاطمہ اسدیہ نے کہا ایسے کیوں کہتے ہو، خواب دیکھا ہوگا؟ بھائی میرے بیٹے کی عزت اور اس کا مقام خدیجہ سے بہت اونچا ہے۔ اور فاطمہ اسدیہ نے فوراً ابو طالب کو کہا جاؤ فوراً جاؤ بات کرو۔ اسی لیے حضور فاطمہ اسدیہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ فاطمہ اسدیہ بعد میں مسلمان ہوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ آج ابو طالب کا انتقال ہوا اور کل فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے فاطمہ اسدیہ ڈرتی تھی، شوہر ہے نا، گھر سے نکال دے گا، مارے گا، یا آج انتقال ہوا اور کل مسلمان ہوئی، حضور کے پاس آ گئی فاطمہ اسدیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کو بہت تذکرہ کرتے تھے۔ جب فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ میں ڈبل قبر کھودنا، ڈبل۔ حضرت خالد سے کہا اور حضرت عمر سے کہا بھائی فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا ہے، ڈبل قبر کھودنا۔ ڈبل قبر کھودنے کا مطلب 2 جنازے رکھے جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے اور کوئی نہیں، بھائی میں جو کہوں وہ کرو، ڈبل کھودنا، ڈبل حکم تھا حضور کا۔ کھودا، جنازہ آیا اور فاطمہ اسدیہ کو داخل کیا، اور روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کود کر اندر چلے گئے اور حضور بھی سو گئے۔ ہماری شریعت میں واحد عورت ہے جس کے ساتھ حضور نے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضور کہتے تھے کہ اس عورت کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ میری عمر 8 سال کی تھی، میرے والد صاحب حساب کر کے مجھے بتاتے تھے بیٹا 42 سال تک ابو طالب نے اور فاطمہ اسدیہ نے حضور کی خدمت کی۔ 42 سال کس کو کہتے ہیں؟
اور حضور سے لیٹ کر دعا کرتے رہے فاطمہ صدیہ کے لیے، صحابہ دیکھتے رہے۔ مدینہ کا قصہ۔ پھر حضور بیٹھے اور صحابہ سے کہا ہاتھ دیا حضور نہیں بھائی مجھے نکالو۔ پھر صحابہ نے نکالا۔ صحابہ نے پوچھا ہمت کر کے، کسی کی ہمت ہوتی ہے نہیں تھی پوچھنے کی، کہا کہ آپ نے دو کام کیے، ایک تو اپنا کپڑا دیا کفن کے لیے، دوسرا آپ لیٹے، آپ نے فرمایا میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنا ہے۔ سندس نام بہت اچھا ہے، ہاں لڑکی کا رکھ سکتے ہو، سمجھ گئے؟ سندس یہ جنت کے کپڑے کا نام ہے، بچیوں کا رکھو، بہت برکتی نام ہے۔ سندس علماء سے پوچھ لینا، قرآن میں ہے نا سندس، تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور میں لیٹا اس لیے تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے، قبر کے عذاب سے محفوظ ہے۔ پھر فاطمہ سے بھی ہے کہ قصے بیان کرنے شروع کیے کہ 8 سال کی عمر کا تھا اور میں جب داخل ہوا ہوں، ابو طالب نے ایک جملہ کہا، فاطمہ یا دیکھ، فاطمہ یا دیکھ، میں ایک مہمان لایا ہوں، وہ پانی بھر رہی، فاطمہ یا دیکھ ایک مہمان لایا ہوں۔ تو فاطمہ صدیہ نے یہ دیکھا، تو فرمایا کون مہمان؟ یہ دیکھ محمد کو لایا ہوں۔ فرمایا نہیں یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو میرے گھر کا مالک ہے۔ اور آگے آ کر مجھے سینے سے لگا دیا، کبھی بھی مجھے میری ماں کی یاد نہیں آئی، میرے باپ کی یاد نہیں آئی، کوئی بھی چیز اچھی آتی کھانے کی تو جتنے بچے ان کے بھی لڑکے تھے نا ابو طالب کے، یہ کبھی ان کے لیے نہیں رکھتی تھی، یہ محمد کے لیے کوئی نہ کھائے، جیسے دودھ آ گیا کوئی کھجوریں آ گئی اوپر رکھ دیتی تھی، بیٹا محمد تمہارے لیے ہے وہ، تم کھانا۔ صبح صبح سب سے پہلے مجھے غسل کرواتی تھی اور مجھے جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے بٹھا دیتی تھی باہر، باقی جو بھی ہے وہ بعد میں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مدینہ منورہ آ گئی تو امہات المومنین کو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئی آج کی رات مجھے کہاں گزارنی ہے؟ فلاں کے یہاں نہیں، آج فاطمہ اسدیہ کے ساتھ گزاروں گا۔ حضرت فاطمہ کو کہتے بیٹا آج تمہارے یہاں آؤں گا، میں رات گزاروں گا۔ ایک طرف فاطمہ صدیہ ہوتی، ایک طرف حضرت فاطمہ ہوتی، ایک طرف حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور بچپن کی باتیں مذاکرے کرتے، بچپن میں یہ ہوا، بچپن میں ہوا۔ اس پر میرے ابا کہتے تھے 42 سال تک خدمت کی ہے، 42 سال تک۔ مجھے ذرا کچھ عورتیں تھیں، ام ایمن، ام ہانی، فاطمہ صدیہ، حضرت حلیمہ، شیمہ، یہ آپ کے رضائی بہن تھی، حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کے تذکرے حضور اور حضرت خدیجہ، ان کے تذکرے اپنے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے ماؤں کے سامنے۔ تو کبھی کبھار حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی، تب کبھی کوئی اچھا گوشت آ گیا تو کہتے تھے چلو خدیجہ تو نہیں ہے لیکن خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کو گوشت بھیجو۔ حضرت عائشہ کہتے کہ جب دیکھو تو بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں آپ، ہم تو جوان ہیں، میں تو کنواری ہوں، میں تو یہ ہوں۔ حضور فرماتے سب کچھ ہے لیکن خدیجہ کے احسانات میں نہیں بھول سکتا۔ تو ابو طالب کو بھیجا فاطمہ صدیہ نے، فوراً جاؤ بات کر کے آؤ۔ ابو طالب آئے، حضرت خدیجہ سے بات کی، آپا ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ نے محمد سے بات کی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں کی ہے۔ تو کہا کہ بھائی آپ کی عمر یہ ہے، محمد کی عمر یہ ہے، فرق ہے نا عمر کا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر والے کیسے تیار ہوں گے؟ حضرت خدیجہ نے کہا وہ فکر آپ کو نہیں کرنی، میرے گھر والوں کو تیار کرنا وہ ساری ترتیب میں کروں گی۔ ابو طالب نے کہا بھائی تمہارے والد کیسے تیار ہوں گے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ والد ابھی حیات تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا میرے والد کا بھی فکر مت کرو، روزانہ مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد میرے ابا کو 1 بوتل شراب کی پلاتی ہے، لیکن کوئی خاص کام ہوتا ہے نا تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہے۔
جس دن نکاح ہوگا اس دن 2 بوتلیں پلا دوں گی، تو وہ چیک پر دستخط کر لیں گے، اوکے اوکے اوکے، سمجھیے نا، اوکے۔ نکاح کی تاریخ طے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں کہا کہ مال کے اعتبار سے تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہے، لیکن میرا بھتیجا، میرا بیٹا، یہ عزت، کرامت، رحمت، اس نے تم سے بہت بڑا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ صحیح، بہت بڑا ہوا ہے۔ غرفہ خاص میں گئے، جب غرفہ خاص میں گئے شب عروسی کے لیے، تب خدیجہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضرت دیکھیے، میرا ارادہ کچھ اور نہیں ہے، صرف میں نے آپ کو اتنا میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں، آپ کی پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب اللہ آپ کو نبی بنائے مجھے طلاق تک دے دینا۔ اس پر حضور بہت روئے، فرماتے میں بہت رویا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تمہیں نبی بنائے گا، مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا۔ آپ نے فرمایا میں بغیرت نہیں ہوں۔ اس پر کہتے تھے میں خدیجہ کے احسانات کو بھول نہیں سکتا، سارا مال میرے دین پر لگا دیا، میری اولاد اس سے ہوئی۔ اخیر تک جب تک حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا، حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب انتقال کا وقت خدیجہ کے قریب آیا تو حضور قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ ہاتھ پکڑ کر حضور کا دبا رہی تھی، مرض الموت میں تھی۔ پھر حضور نے فرمایا خدیجہ جبریل آئے ہیں میرے پاس اور اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، اللہ تم سے خوش ہے۔ کیا بچا یہ مجھے بتاؤ کہ مرض الموت میں اگر اللہ کا سلام آئے تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور جبریل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ناگوار نہ ہو، اچھا نہ لگے کبھی آپ کو، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ تو میں لے کر آیا ہوں، لیکن اگر آپ برا نہ مانے تو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ یہ جو جبریل نے کہا، بس حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، یہ کہا خدیجہ اللہ نے سلام کہا ہے، جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، حضرت میں اب دنیا سے جا رہی ہوں۔ پھر حضور نے ایک جملہ کہا کہ جبریل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں 3 محل اللہ نے تیار کیے ہیں، ایک محل حضرت خدیجہ کا ہے، ایک محل حضرت آسیہ کا ہے، ایک محل مریم بنت عمران کا ہے۔ یہ 3 محل اللہ نے تیار کیے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے پہلے آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نکاح نہیں کیا، لیکن آسیہ کے ساتھ اور مریم بنت عمران کے ساتھ جنت میں اللہ میرا نکاح کرائے گا، اور تم تینوں کے محل قریب قریب میں۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا الحمدللہ کثیرا، اور حضور کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ قریب میں کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر کہا حضرت میں جا رہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور میری آخری نصیحت ہے کیا میں دنیا سے چلی جاؤں، میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ کسی اور بچی کے بارے میں نہیں کہا، حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا، میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اسی لیے حضور حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے۔ یہ جانے سے پہلے حضرت خدیجہ نے یہ وصیت کی تھی حضور کو کہ آپ شادی کرنا جو بھی کرنا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ بڑے لمبے قصے ہیں، آپ حضرات کو کیا سناؤں، بس میں تو اتنا کہتا ہوں کہ آج اپنے دل کی صفائی کو لے کے اٹھو، دین کا کام کرو، وقت ضائع مت کرو، حالات بدل رہے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب آپ کو میں ایک روحانی پیکج دیتا ہوں، روحانی ایک جو ہے کہ چیز، ایک ہدیہ دیتا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو،
और रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, और रोजाना 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डालो। इंशाअल्लाह क़यामत तक के आने वाली आपकी नस्लों में कोई मोहताज और कोई फकीर पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हो नहीं बनाते? अपने बच्चों के लिए जमीनें खरीदते हो नहीं खरीदते? जरा मेरा इतना भी कहीं मेरी इस बात पर भी अमल कर लो। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत के अंदर एक महल तैयार हो जाता है। सही हदीस सुने। 313 मरतबा पढ़ोगे तो जन्नत में रोजाना 31 बंगले तैयार हो जाएंगे। कितने बंगले भाई? 31। ये मेरा वजीफा जो आपको बता रहा हूँ ना, एक जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, बहुत अहम चीज है। रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास, रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ, रोजाना 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, जो सेवा भी आपको याद हो। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह भाई? और ये मेरी तस्वीर है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये चचा को दे रहा हूँ आपको हदिया। पूरे महसाना वालों को तो दे नहीं सकते, हम पहचानते भी नहीं है, ये चचा कहाँ के हैं मालूम भी नहीं है, लेकिन इतना है कि बहुत ध्यान से बात सुनते हैं। कहाँ को? बादरगढ़। ये हाफिज़ का गाँव? अच्छा, चलो अच्छा है माशाअल्लाह। बादरगढ़ हम तो कभी गए नहीं, कहाँ है बादरगढ़? हमको तो गठामन का भी पता नहीं है। कार में बैठते हैं, जब वो पाटिया आता है तो पता चलता है कि गठामन आ गया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं निज़ामुद्दीन कहाँ है। जब निज़ामुद्दीन में दाखिल होते और वो हुमायूं का मकबरा देखते तब तक कहते थे कि हाँ भी हम निज़ामुद्दीन मरकज पर आ गए। ताकि काम करोगे 3 भाई, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। एक साथ नहीं पढ़ना, थोड़ा करके पढ़ो। आप फायदा देखोगे इंशाअल्लाह, और बहुत फायदा देखोगे। 313 के कब जो आदत है ना, इसमें भी अल्लाह ने बरकत रखी है। बदरीन का आदत है, करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हमारा दावत का काम ये सदाबहार है, लेकिन बुरा तो नहीं मानोगे भाई? अरे बताओ तो सही। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दावत का काम सदाबहार है, लेकिन सिफात के साथ करे तो सदाबहार है, बगैर सिफात के करे तो सदाबहार नहीं है, वो पिकनिक है। ऐसा दावत का काम पिकनिक की नीयत से नहीं करना। मैं बैठा हुआ था, 2 नौजवान थोड़ा दूर बातें कर रहे थे। अल्लाह को बड़ू मशवरा कश्मीर में रुख मड़ी से हेड यार जाता भी આપણે कश्मीर જોતા આવશું એટલે બાબતો થઈ ફરીને આવશું ટેન્શન ફ્રી થયું યાર ઘર બેઠે બેઠે બાડીથી લડાઈ થાય છે માઓથી લડાઈ થાય છે અને રૂખ બહુ સારો છે तो मैंने खाली करीब जाकर कहा सलाम वालेकुम, आपको जमात में निकलने का सवाब नहीं मिलेगा। मौलवी साहब माफ कर दे, माफ कर दे। इसलिए दावत का मैं 2 लोगों को कहता हूँ, मक्का मदीना पिकनिक की नियत से नहीं, बड़ी जगह है, बड़ों की जगह है, उम्रे के लिए आओ, हज करो। इसी तरह का दावत का काम करो पिकनिक की नियत से नहीं, अल्लाह के लिए करो तो कुछ मिलेगा आपको, वरना आदमी खाली हाथ वापस आएगा। जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले नसरानी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले मजूसी नहीं जाएगा, तो जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था, नीयत में खोट था, उन्हीं के जरिए से अल्लाह जहन्नम को भड़काएगा। ये सार का जुमला है कि नहीं हदीस में? अब्बा भरे मजमे में कहते थे, रावण के बड़ा इज्तिमा वहां होता था, भाई मेरी बात कान खोल के सुन लो, हशर के मैदान में मुझे पकड़ना मत। अब भाई भी कहते थे हशर के मैदान में मुझे पकड़ना मत, ये मत कहना किसी ने मुझे हमें बताया नहीं था। फिर कहते थे दीन का काम करते करते कोई अगर बिगड़ गया वो काबे के अंदर जाकर भी सुधरेगा नहीं, ये अब्बा कहते थे।
मकाम सही उनका, अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया था। इसलिए दिन का काम अल्लाह के लिए करो। हरम शरीफ में बैठा हुआ तवाफ़ ज़ियारत इसी हज के सफ़र में एक नौजवान आलिम आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पड़ोस के थे। मौलाना एक दुआ करना। मैं कहा क्या दुआ करूँ भाई? जो कहा कि मौलाना एक मदरसा खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा ज़रूर खोलो, हम दुआ करेंगे, मदरसा खोलो, लेकिन बेटा मदरसा खोलना, दुकान मत खोलना। समझदार आदमी था, रो दिया मेरे सामने, दुकान मत खोलना, मदरसा खोलो। दुकान खोलोगे तो अल्लाह ताला हशर के मैदान में कुछ देगा नहीं, खाली हाथ जाओगे अल्लाह के पास। ऐसा दिन का काम अल्लाह के लिए करोगे इंशाअल्लाह। अब बताओ कौन कौन तैयार है अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए? चिल्ला, 3 चिल्ला के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी खड़े होकर अपना नाम दिखाओ, फिर दुआ करा दे हम। अभी जरा मजबूर पुरानी हुआ, जो खदीजा का किस्सा तो नहीं किया, और वहाँ खालिद बिन वलीद का किस्सा रह गया। बताओ, दिल लिखो भाई, या कब है कौन है? मौलाना मौलवी साहब आगे आ जाओ। क्या नाम आपका? अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत का मामला फरमाए, कहो आमीन। हाजितुल कादिर साहब, वाह 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 वाह। क्या नाम? मोहम्मद हनीफ। अल्लाह इनके लिए ये दुआएं कबूल करे, कहो आमीन। क्या नाम? सुफियान, वाह वाह। देरून के लो माशा अल्लाह, जाकिर भाई। और बताओ, अल्लाह इनके लिए ये दुआएं कबूल करे, और कहो आमीन। और बताओ, और बताओ, और बताओ जी। इस्तिमा कब है? इस्तिमा पता है? दिसंबर में। और बताओ, और बताओ, और बताओ। कहाँ? महसाना के। देखो अल्लाह ने महसाना को जैसा हरा भरा कर दिया। मैं तो जिंदगी में पहली मरतबा महसाना आया हूँ। मैंने महसाना देखा भी नहीं, गुजरते तो थे, लेकिन हम इतना सुनते थे कि महसाना जाना मतलब पत्थर खाने पड़ेंगे, इतना हम सुनते थे। अब्बा भी कहते थे कि महसाना जवानों ना हो, एक वो कड़क लोगों से। मेरे अब्बा भी महसाना नहीं आए, लेकिन आज अल्लाह ने दावत की बरकत से देखो माशाअल्लाह। और आगे बढ़ो, पीछे नहीं आना हमें जी। तबरेज है। और बताओ। वाह वाह वाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और कहो, और कहो, और कहो। अकील भाई, और बताओ, और बताओ। और फरमा, और फरमा। अच्छे लोग हैं, महसाना के लोग बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। तीन दिन की तस्वीर कर दी। मस्जिदों के एतबार से बताओ भाई, आपके यहाँ महसाना की मस्जिदों की कुर्ब जवार से लोग आए हैं, मस्जिदों के एतबार से बताओ। ठीक है माशाअल्लाह, हाफिज लियाकत के साथ जमात महसाना से 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह जाए। एक चिल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला दिन पे कबूल फरमाए, कहो आमीन। मौलीपुर से बेरून की जमात, वाह 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 वाह, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। अल्लाह इनके लिए भी एक दुआ कबूल करे। और कहो, और कहो। मौलीपुर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। वो नाम मौलाना पहचान कर? अच्छा, वो तैयार है, बहुत अच्छा। और बताओ। दस चिल्ले की, बहुत अच्छा। और बताओ। तब तो आपके पास दूसरी मरतबा भी आना पड़ेगा हमको, ताकि खालिद बिन वलीद का किस्सा बयान कर दे। वो रह गया खालिद बिन वलीद का किस्सा, हज़रत खदीजा के किस्सा भी रह गया। अभी तो आगे उस पर बयान करने हैं इंशाअल्लाह।
لیکن آپ ایسے جماعتیں دو گے تو آنے کی ہمت بھی ہوگی یار. ہم کو تو ہماری فیس چاہیے. ابا کہتے تھے کہ اپنی فیس لے لینے کی, جہاں جاؤ وہاں. میں پوچھتا اپنی فیس کیا ہے ابا, کیونکہ چل لے, جہاں جاؤ وہاں جا کر اپنی بات اپنی چل لے لو تو اپنا کام ہو گیا. سب دعوت و تبلیغ کے کام میں لگو گے انشاءاللہ. ایک شرط سمجھ گئے, صفات کے ساتھ, صفات کے ساتھ اخلاق, اللہ کے ساتھ میں رونا, دل کی صفائی, حکمت, اس کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے تو آپ نسل چمکے گی انشاءاللہ. اور میرا ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے, 313 313 313, ٹھیک ہے. یہ اگر 313 313 313 3 مرتبہ لکھ کے جیب میں رکھو گے نا تو کوئی دشمن حملہ بھی نہیں کر سکے گا. خالی فگر میں بھی اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے, اسی لیے 313 کو بھیجا تھا وہاں بدر میں, سمجھ گئے. پھر یہ پڑھو گے تو مزے آ جائیں گے انشاءاللہ. روزانہ بنگلہ جنت کو تیار کرو. میرے والد کہتے تھے کہ بیٹا یونس راتی ہوں نہ ہونا تو آپ پوچھو بنگلہ بڑا لو ہونا. رات کو جب نیند نہیں آتی تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے, صرف اخلاق پڑھ لینے کا, تو بنگلے میں بن جائیں گے, بعد میں سو جانے کا. ہمارے یہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے, جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا سورہ اخلاص کا, تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا, 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا, 5 لاکھ میرے لیے رکھا. لیکن مولوی صاحب ایک بات پوچھتی ہوں, شرم بھی آتی ہے, بیٹا شرماؤ مت. دیکھو مولوی صاحب اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے ہم, بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں. احمد آباد کی ہو وہی ہے, ہم جب شکاگو جاتے ہیں بہت خدمت کرتی ہے ہماری, تو کہ بھاڑا بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے. میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا. بولے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا. میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اپن وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے. اپن تو شورا کی جماعت ہے, مشورہ وہاں کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی بناؤ انشاءاللہ, بناؤ گے, دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے میسانہ والوں کو قبول فرما, پورے میسانہ والوں کو قبول فرما, پورے میسانہ والوں کو قبول فرما. قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما. جو اس مجمع میں آیا ہے تو ان سب کو قبول فرما. قرب و جوار کی بستیوں سے لوگ آئے ہیں تو ان سب کو قبول فرما. ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے بہو اور پوتے پوتیوں کو قبول فرما, ان کے دامادوں کو قبول فرما. یہی دعا ہر فرد امت کے لیے قبول فرما. اے اللہ برکت والی بارش ہمیں عطا فرما, رحمت والی بارش ہمیں عطا فرما. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں. اے اللہ جانور پریشان ہیں, زمینیں پیاسی ہیں, نہریں پیاسی ہیں, زمینیں پیاسی ہے. آمین تو معاف فرما کر برکت والی بارش کا فیصلہ فرما دے. مان طہورا عطا فرما, ماں مبارکہ عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں مہسانہ کی اس مسجد میں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے, یہ تیری شان کے خلاف ہے.
یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبن الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر 313 مرتبہ جو اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ جو درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ جو استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، جس کا حلال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو میں ایک اعلان سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، بیمار ہوں، آپ حضرات سے مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں، میں سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔